جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے، جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے، جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ جو ہم تو یوں سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو گشت کا موقع ہے یا نہیں، جی ہاں، مولانا الیاس صاحب نے جماعت گشت کے لیے تیار کی، جماعت گشت کے لیے جماعت گشت کے لیے تیار کی، اور پھر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ لوگ یہاں بیٹھے، تو میں تم گئے نہیں؟ جماعت نے کہا حضرت بارش بہت تیز ہو رہی ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہم انتظار میں ہیں، ذرا بارش تھم جائے گی تو نکل جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ذرا باہر دیکھنا بھائی، جھانک کے بارش میں کوئی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بارش میں کوئی پھرتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھا ذرا باہر کوئی نظر آ رہا ہے پھرتا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہاں جی، وہ ایک صاحب برساتی اوڑے بھاگ رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے؟ کہ بھئی اسٹیشن جا رہا ہوں، ٹرین پکڑنی ہے۔ ہوا کرے بارش، ٹرین تو نہیں چھوڑنی، ٹکٹ اتنے کا ہے، اگلی کوئی ٹرین نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک کو دیکھا کہ وہ ریڑھی پر سامان بیچ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن اسی میں وہ اپنا سامان لگا کر نکلا ہوا ہے، برساتی اوڑھے ہوئے ہے۔ کہ بارش ہے، تم کہاں جا رہے ہیں؟ کہ نہیں جی دکان لگانا ضروری ہے۔ ہوا کرے بارش۔ صرف دین اور فرائض رہ گئے جنہیں مسلمان ذرا سی بات پیش آنے پر چھوڑ دے نماز کو، اور ذرا سی بات پیش آنے پر چھوڑ دے گشت کو۔ میں نے عرض کیا جو آدمی تجارت کو اپنی زندگی کے گزارے کے لیے اور اپنے معاش کے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی آنے والے حال کی پرواہ نہیں کرتا، تو جو اسباب غیر یقینی ہیں جب مسلمان ان کو نہیں چھوڑ سکتا حالات میں، تو جو اعمال یقینی ہیں انہیں حالات میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بات، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جاوے، کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، اس لیے جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ جتنی ضرورت مومن کو ایمان کی ہے اتنی ضرورت گشت کی ہے، کیونکہ گشت صحابہ کرام کا گشت ہے ہی اسی لیے، صحابہ کا گشت ہے اسی لیے تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو، صحابہ کرام کا گشت ہے ہی اس لیے تاکہ اس گشت سے ایمان کی تکمیل ہو۔ ارے سنو تو صحیح، صحابہ کرام کا گشت ہے ہی اسی لیے تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو، کیونکہ امر معروف اور نہی منکر ان دونوں فریضوں کا ادا کرنا یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ ارے بھائی بات توجہ سے سنو، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ امر معروف اور نہی منکر اس فریضے کا ادا کرنا یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے، اور ہمارے گشت امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہیں۔ گشت کس لیے ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ آپ کتابوں میں عوامل لکھ دیں اور منکرات لکھ دیں اور معروفات لکھ دیں، یا آپ اخبار میں کوئی کالم امر معروف نہی منکر کا دے دیں، یہ خدا کی قسم امر معروف نہی منکر کا سنت طریقہ نہیں ہے، نہیں۔ امر معروف نہی منکر یہ دو فریضے اپنے جسم کے ذریعے ایسے ادا کیے جاتے ہیں جیسے نماز اور روزہ یہ اپنے جسم سے ادا کرنے کے فرائض ہیں۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ جس طرح بدن کے استعمال کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جس طرح بدن کے استعمال کے بغیر نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، جس طرح اپنے بدن کے استعمال کے بغیر
نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس طرح اپنے بدن کے استعمال کے بغیر امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت دھیان دینا پڑے گا بات کی طرف۔ جس طرح نماز کا فریضہ جسم کے استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس طرح امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ بدن کے استعمال کیے بغیر اس کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ میری بات کی طرف پوری توجہ دیں، کیونکہ یہ گشت مٹر گشتی نہیں ہے، یہ گشت محض ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا گشت کرنا ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی ملاقاتوں پر اور ان کی گشت پر غور کریں، صحابہ کرام کی ملاقاتیں ان کی گشت پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے، ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے اور صرف اتنا کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ اٹھو، ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں، اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ آپ کو یہ ملے گا اگر آپ غور سے ذرا حیات الصحابہ پڑھیں اور دیکھیں حیات الصحابہ میں ایمان کی تجدید کے باب میں صحابہ کا کیا عمل نقل کیا ہے، اس میں یہ ملے گا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح میں مشغول ہے، اپنی ذات کی اصلاح میں مشغول ہے مگر دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ صحابہ ایمان کی تجدید کیسے کرتے تھے؟ وہ اس طرح کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم امر معروف یعنی لوگوں کو اللہ کے فرائض کی طرف لانے کی کوشش کرو گے، کیونکہ فرائض کا ادا کرنا یہ منکر سے روکنے کا سبب ہے۔ وہ تو قرآن کی آیت ہے، واضح ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں کو منکر سے روکنا ہے تو نماز پر لے آؤ، لوگوں کو منکر سے روکنا ہے تو نماز پر لے آؤ، اور لوگوں کو اللہ کی ذات عالی کے یقین پر لانا ہے تو انہیں ایمان کے حلقوں پر لے آؤ۔ بہت آسان بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی، یہ بات معلوم ہو گئی۔ بے شمار حدیثیں، قرآن کی آیتیں اس بات کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ اپنے صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا تھا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی بھی گھبراہٹ اور پریشانی کی بات پیش آ جائے تو مسجد کے علاوہ اور کوئی جڑنے جمع ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی بات پیش آئے تو تم پہلے یقین کرو کہ اللہ کی طرف سے پیش آئی ہے، جب اللہ کی طرف سے پیش آئی ہے تو پھر اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ تم نے اپنے ہر مسئلے کو مسجد میں لے کر آؤ۔ یہ بات عمومی طور پر سب جانتے تھے کہ ہر مسئلے کے حل کا تعلق مسجد سے ہے، ہر مسئلے کا حل کا تعلق مسجد سے ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مسجد کے علاوہ کسی شعبے میں کسی مسئلے کو لے جانا اللہ کے غیر کی طرف لے جانا ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی بھی شعبے میں کسی مسئلے کو لے جانا وہ اللہ کے غیر کی طرف لے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، ہاں دوا دارو بھی ہے، علاج بھی ہے، ہسپتال بھی ہیں، لیکن
سوال اس بات کا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ تم نے کسی حال کے آنے پر مقدم کس چیز کو کیا؟ جس کو تم نے مقدم کیا اس پر تمہارا ایمان ہے، اس کو تم نے مقدم کیا اس پر تمہارا ایمان ہے، جسی کو تم نے مقدم کر دیا اس پر تمہارا ایمان ہے، اور جسی کو تم نے پیچھے کر دیا وہ تمہارے نزدیک غیر یقینی ہے۔ اگر تم نے سب کو مقدم کیا ہے تو تمہارا عمل پر یقین نہیں ہے، اور اگر تم نے عمل کو مقدم کر دیا ہے تو سب پر تمہارا یقین نہیں ہے۔ بہت بڑھیا بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر یہ کیسے پتہ چلے؟ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہم مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں تو ہم مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ بہت آسان جواب ہے اس زمانے میں جو لوگ اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ اسباب کی اختیار کرنے والا مومن ہے یا نہیں، اور اسباب اختیار کرنے والے کے اندر توکل ہے یا نہیں۔ بہت آسان جواب ہے۔ وہ صرف یہ دیکھ لے کہ جب کوئی حال پیش آیا تو اس حال کے پیش آنے پر پہلا خیال عمل کی طرف اور پہلا قدم عمل کی طرف اٹھا یا نہیں۔ اگر پہلا خیال عمل کا آیا اور پہلا قدم اٹھا ہے عمل کی طرف، پھر تو یہ ایمان والا ہے، اس کا یقین اعمال پر ہے۔ اور اگر اس کا پہلا قدم اٹھتا ہے سبب کی طرف، پہلا قدم اور پہلا خیال آتا ہے سبب کا، تو بس سمجھ لو کہ اس کے دل اور دماغ پر اللہ کے غیر کا یقین چھایا ہوا ہے۔ سیدھی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بلا سے مقابلے کے لیے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تم سیدھے اپنے مسئلے کو لے کر مسجد آ جانا، مسئلے کو لے کر سیدھے مسجد آ جانا۔ جو ہی تم مسئلے کو لے کر مسجد میں آؤ گے نا، اللہ تعالیٰ فوراً تمہارے کام میں لگ جائیں گے۔ میرا بندہ میرے گھر آیا ہے مسئلے کو لے کر۔ یہ تو زمانے کے احمقوں کا خیال ہے کہ مسجدیں چھوڑ دو تاکہ عذاب ٹل جاوے۔ حدیث تو کہہ رہی ہے مسجدوں کا آباد کر لو تاکہ عذاب ٹل جاوے، تم کہہ رہے مسجدوں کو تالے لگا دو تاکہ عذاب ٹل جاوے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں مزید۔ مسجدوں کو چھوڑنے والے اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دے رہے ہیں۔ جس یقین کے بگڑنے سے حالات بگڑے ہیں، جن اعمال کے بگڑنے سے حالات بگڑے ہیں، یہ مزید حالات کو بگاڑنے کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سامنے کے دروازے پر صحابی آئے، عرض کیا کہ بارشیں بند ہیں، جانور مر رہے ہیں، زمینیں سوکھ رہی ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کر دیجیے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا، مسلسل ایک ہفتہ بارش، مسلسل ایک ہفتہ بارش، اگلے جمعہ تک سورج نہیں نکلا۔ اگلے جمعہ جب ضرورت پوری ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں اور کھیتیاں اچھی طرح سیراب ہو گئیں، صحابی آئے اگلے جمعہ میں، عرض کیا کہ بارش بند کرا دیجئے، پانی کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ ہاں، جیسا کوئی کنٹرول روم ہوتا ہے نا، کیا جی ہاں یہاں آ کے کرا لو، پہلے قحط سالی تھی تو آ گئے تھے، اب پانی بھر گیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی ہے، بند کرو۔ سوچئے نا، اس زمانے کے بددین اور اس زمانے کے اللہ کے غیر کی شکلوں سے اثر لینے والوں کا خیال یہ ہے کہ مسجد میں جمع نہ ہونا ورنہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ارے تم مسجد میں جمع ہوگے، تم میں سے ہر دو کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا، تم میں سے ہر دو کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا۔ تم یوں کہو گے کہ نہیں ہم میں سے ہر دو کے درمیان بیماری ہوگی، وہ اللہ کہہ رہے نہیں، تم میں سے ہر دو کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا، ہر دو کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا۔ تمہیں ڈاکٹر یہ کہیں گے نہیں ہر دو کے درمیان بیماری ہوگی۔ میں کل سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ نماز چھوڑ کر بازار میں جائیں گے
شیاطین کے پروں میں رہیں گے. ان کے آپس میں کتنی اس کا اٹھا دو یہاں سے. یہ جائیں گے بازار میں فرشتوں کے جو شیطانوں کے پروں میں رہیں گے. کتنی بیماریاں منتقل ہوں گی. زنا کی بیماریاں، آنکھوں کے غلط استعمال کی بیماریاں، لایعنی باتوں کی بیماریاں، کتنی بیماری منتقل ہوں گی. کتنی بیماریاں منتقل ہوں گی. تو حدیث میں آتا ہے، رات ہی میں کہہ رہا تھا بچوں سے، میں نے کہا دیکھو تو صحیح. حدیث میں فرمایا کہ جو 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی شخص کے اس کے مسجد و گھر کے درمیان ایک صاف پانی کی نہر ہو جی، اور وہ اس میں سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے. آپ کیا فرما رہے؟ حل یبقى من درنه شیء، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا؟ بدن پر میل باقی رہ جائے گا. 5 مرتبہ جو ایک صاف اور گہری نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو آدمی 5 مرتبہ وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، میں تو حیران ہوں ان بے عقل ڈاکٹروں کی باتوں سے. ایک طرف تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ دھو تاکہ بیماری منتقل نہ ہو. ہاتھ دھو بیماری منتقل نہ ہو. اور 5 وقت نماز کے لیے جب آدمی کامل وضو کرے گا، کیا کرے گا؟ کامل وضو کرے گا. ہاتھ پہنچے تک نہیں، کوہنی تک دھوے گا. ہاتھ پہنچے تک نہیں بلکہ کوہنی تک دھوے گا. یہ تو 1 مرتبہ ہاتھ دھونے کو کہیں گے، اللہ 5 مرتبہ ہاتھ دھونے کو کہہ رہا ہے. کم سے کم 5 مرتبہ ہاتھ دھونا. اور یوں بھی مومن کے پاس جو ہتھیار ہے، وہ ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس باوضو رہنا ہے. بڑا ہتھیار مومن کے پاس جانتے ہیں آپ کہ باوضو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار باندھے ہوتا ہے، مسلح ہتھیار بندھا ہوا، ہر وقت دشمن کے مقابلے پر اس کے بعد ہتھیار تیار ہے. کیوں؟ کہ باوضو ہے. کیا ہے؟ باوضو. جی ہاں. خود ہی یہ کہتے ہیں ہاتھ دھو، اور خود ہی یہ کہتے ہیں کہ ہاں مسجد نہ آؤ نماز کے لیے کہ بیماری منتقل ہوگی. ارے عجیب بات ہے، جو آدمی کامل وضو کر کے آ رہا ہے نماز کے لیے، اس سے بیماری کیسے منتقل ہو جائے گی؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو بیماری منتقل نہ ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نماز ساتھ نہ پڑھنا بیماری منتقل ہوگی. جی ہاں. جب مسلمان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کو اعمال میں ناکامیاں نظر آنے لگتی ہیں. آدمی گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کو اعمال میں ناکامیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ گمراہی کی سب سے بدترین شکل ہے. یہ گمراہی کی سب سے بدترین شکل ہے کہ اعمال میں نقصان نظر آنے لگے. اور یہ ہدایت کی سب سے عمدہ شکل ہے کہ اسباب میں ناکامیاں نظر آنے لگیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. یہ ہدایت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے کہ اسباب میں ناکامیاں اور گناہوں میں ہلاکتیں نظر آنے لگیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اور کسی بھی عمل میں اگرچہ وہ عمل سنتی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عمل سنت ہی کیوں نہ ہو، لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر حضور علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک مخلصین
مخلصین اللہ والے دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کریں، دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کریں اور جتنے بھی رفاہی کام لوگوں کو راحت پہنچانے کے، مسجدیں بنوائیں، کنویں کھدوائیں، یتیم خانے تعمیر کرائیں، زوایا بنوائیں، خانقاہیں تعمیر کرائیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان سب مخلصین کے قیامت تک ان سارے خیر کے کاموں کے اندر وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کے لائن کی سنت میں ہے. یہ لکھا علماء نے، سمجھے؟ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے سنت اور بدعت کے فرق میں، کہ سنت میں اور بدعت میں کیا فرق ہے. اگرچہ وہ بہت اچھی بدعت کیوں نہ ہو، ہاں بھائی اچھے کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں، اچھا کام ہونا الگ چیز ہے، اچھا کام ہونا الگ چیز ہے. آپ کنواں کھدوا دیں محلے کے لیے، لوگ اسے پانی لیں، آپ یتیم خانہ بنوا دیں، یتیم بچے اس میں پلیں، ٹھیک ہے، خیر کے کام سے انکار نہیں ہے، خیر کے کام ہے. لیکن سنت کیا؟ سنت جس کو آپ نے خود کیا، وہ سنت عمل جس کو آپ نے خود کیا، اس سنت کے صرف بیت الخلاء میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے جسم سے جو عمل ثابت ہوا ہے اور ظاہر ہوا ہے، اس کے انوارات قیامت تک مخلصین کے ان سارے خیر کے کاموں سے زیادہ نور لیے ہوئے ہیں. یہ لکھا علماء نے. ہم نے اسی لیے عرض کیا کہ لوگ خیر کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں حصہ لے لینے کو وہ اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت اور دعوت اللہ کا اس کو بدل سمجھ لیتے ہیں. اس پر مجھے حدیث یاد آئی ایک